شروع کریں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ کتاب الرقاق صحیح بخاری سابقہ نشست میں ہم نے کچھ ان اصولوں کا ذکر کیا تھا جو دلوں کو نرم کر سکتے ہیں اور آخرت کو اپنا ہدف بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان اصولوں کو اپنے ان ابواب میں بیان کیا ہے، جیسا کہ باب القصد والمداومۃ علی العمل، یہ پہلا اصول تھا کہ میانہ روی اختیار کی جائے، نیک عمل پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اور دوسرا اصول تھا کہ خوف اور امید دونوں کا ساتھ رہنا چاہیے۔ اصول نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا چاہیے یا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصول نمبر 4 تھا کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہے۔ یہ 4 باتیں تھیں ہماری۔ آج ہم بات کریں گے اس سے آگے جو اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب الرقاق کا باب نمبر 22 ہے اور ہمارا اصول نمبر 5، باب ما یکرہ من قیل وقال، بے فائدہ اور لا یعنی گفتگو کرنا منع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک منہج ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو لفظی طور پر یا معنوی طور پر تبویب ہمیشہ آیت یا حدیث سے اخذ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ، بلکہ اس حدیث کو امام بخاری اس باب میں جس وجہ سے لائے ہیں، اس کا عنوان یہ ہے کہ لا یعنی گفتگو اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے، اس سے اجتناب کیا جائے، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے ہمارے سامنے، ان وراد کاتب المغیرۃ بن شعبۃ ان معاویۃ کتب الی المغیرۃ ان اکتب الی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فكتب الیہ المغیرۃ انی سمعتہ یقول عند انصرافہ من الصلاة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 مرات۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حرص ہے حدیث کے ساتھ، کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کو انہوں نے کہا کہ تم نے جو حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے وہ مجھے بیان کرو۔ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ختم کرنے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 مرات۔ اس بات کو وہ 3 مرتبہ کہتے تھے۔ قال، اب اس کے بعد جو اصل ہمارا محل شاہد ہے اس حدیث کا، وہ شروع ہو رہا ہے وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، اور وہ منع کیا کرتے تھے قیل وقال۔ اصل میں قیل وقال ایک محاوراتی زبان میں بات کی گئی، ادروائز قیل کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا، قال کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، یعنی اس سے ایک کنایتاً کنایتاً اس سے مراد ہے فضول گفتگو کرنا، لا یعنی گفتگو کرنا۔ نمبر 2، گفتگو کی کثرت بھی اس سے مراد ہے۔ تو جہاں گفتگو کی کثرت ہوگی وہاں پر یہ لا یعنی باتیں وہاں پر زیادہ پائی جائیں گی۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور زیادہ سوال کرنے سے منع کیا کرتے تھے، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کے ضیاع سے بھی روکا کرتے تھے، وَمَنْعٍ وَهَاتٍ، اور دوسروں کی چیزیں مانگنے سے، وَحُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، ماؤں کی نافرمانی کرنے سے، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے۔ تو اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی جو حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث میں ہم محل شاہد جو ہے
وہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہیں گے کہ اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں۔ یہ قیل و قال کے اندر، قیل و قال کے اندر بے فائدہ باتیں اگر ہیں تو جھوٹ بھی آ جائے گا، اس میں غیبت اور چغلی بھی آ جائے گی، اس میں تہمتیں اور الزام تراشیاں بھی آ جائیں گی، اس میں سب و شتم گالم گلوچ بھی آ جائے گا۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے روزمرہ کی، جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم کتنا ایسی گفتگو کو اختیار کرتے ہیں جس کا ہمیں عملاً دینی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر فراغت ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ تو ایک ہی حدیث میں یہ دونوں باتوں کے کرنے کا ایک اصل جو پیغام شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لایعنی اور فضول گفتگو نہ کیجئے، اگر وقت ہے تو اللہ کا ذکر کیجئے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم قیل و قال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ہے لایعنی اور کثیر گفتگو کرنے سے، در حقیقت اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز جو آتی ہے وہ یوں سمجھ لی، جیسا کہ میں نے ابھی بات کی کہ غیبت اور چغلی آ جائے گی، تہمت الزام تراشیاں آ جائیں گی، سب و شتم آ جائے گا، افواہ آ جائے گی، اس میں جھوٹ اس میں آ جائے گی، اور یہ تمام کی تمام باتیں کسی مومن کے شایان شان نہیں ہیں۔ مومن کے کردار کے ساتھ یہ بات جچتی نہیں ہے، سچتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کفا بالمرء کذبا، کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، اور ایک حدیث میں ہے گناہگار ہونے کے لیے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، اس کو ویریفائی نہ کرے، اس کو کنفرم نہ کرے۔ تو ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی سے جزوی طور پر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہم لایعنی اور فضول قسم کے سوالات کرتے ہیں، یہ بات میری عام لوگوں سے ہے۔ ہم جب جمعہ پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں یا کسی درس سے فارغ ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، آنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بھئی اہل علم سے پوچھا کرو کہ جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو۔ لیکن میرے قابل احترام سامعین، قیل و قال میں وہ باتیں بھی آتی ہیں جو آپ لوگ فرضی سوالات کرتے ہیں، وہ چیز جو آپ کے ساتھ پیش نہیں آئی، آپ نے کسی پوسٹ میں دیکھی، فیس بک، انسٹاگرام پر، کسی اخبار میں پڑھی، کسی کتاب میں پڑھی، آپ نے وہ سوال اپنے مولوی صاحب سے کر لیا۔ اجتناب کیجئے ایسے سوالات سے بھی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سوال وہ کیجئے جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، سوال آپ وہ کیجئے جو آپ کے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو جو تمہارے پوچھنے کی وجہ سے تمہارے حق میں اچھی ثابت نہ ہو۔ تو یہ اس میں سب سے پہلی بات تو آ گئی ہمارے پاس کہ قیل و قال سے بچنا، یہ ہو گیا ہمارے پاس اصول نمبر 5۔ انشاءاللہ العزیز اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر دیجیے جی اس کو۔